پر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی اللهم صل محمد على وآل محمد محمد. محمد اچھی طرح سے. اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اچھی أهل طرح سے. بيت الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مائدہ کی یہ سیکنڈ آیا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی حکم کرتا ہے کہ ایک دوسرے کو ساتھ دو اچھے کاموں کو انجام دینے میں اور تقوی کرنے میں، اور لوگوں کی مدد نہ کرو گناہ اور گمراہی میں، اور اللہ کا خوف کرو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی شدید العقاب ہے، وہ ہے جو سزا، بڑی سخت سزا دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ناظرین، ہم نے یہ موضوع جو شروع کیا صفت الشیعہ فضائل الشیعہ، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی، اور کریں گے انشاءاللہ ان آنے والے دنوں میں گفتگو ہماری اور زیادہ زوم ان ہوگی اس چیز پہ کہ ہم سمجھیں کہ شیعان علی کون ہیں اور کیا ہیں، اور اس کا ہم سہارا لیں گے حدیثوں اور قرآن مجید کی آیتوں کا. اور خاص ایک خوبصورت کتاب ہے جو شیخ صدوق کی ہے جس میں صفت الشیعہ اور فضائل الشیعہ کی بہترین حدیث ہیں ہمارے 14 معصومین علیہ السلام سے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ شیعان علی کون ہیں. ہم نے ہماری گفتگو پہلے دن شروع کی محرم کی، جب ہم نے یہ سمجھا کہ شیعان علی وہ ہیں جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور غم حسین کو مناتے ہیں. یہ ایک شیعہ کی پہچان ہے بے شک یقیناً. اور دوسری محرم میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ شیعان علی وہ ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جو تقوی حاصل کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. اور آج انشاءاللہ ہم تقوی کے ایک دوسرے پہلو کو دیکھیں گے، کیونکہ اس میں لیولز ہوتے ہیں، اس میں اینگلز ہوتے ہیں، کہ شیعان علی وہ ہوتے ہیں جو گناہ سے دور رہتے ہیں، جو پرہیز کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عالم الدین اور جنہوں نے ہمیں دین سمجھانے کی کوشش کی، وہ کہتے ہیں کہ حدیث اور قرآن کی آیتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی ایک بہت ملٹی لیئرڈ چیز ہے. ہم نے کل یہ ذکر کیا تھا کہ تقوی کا ایک ڈیفینیشن ہے گاڈ کانشسنس، کہ ہم خدا کو ہر جگہ محسوس کریں. یہ ایک ہمیشہ احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جیسے کل ایک میں نے اگزامپل استعمال کیا تھا کہ جیسے سی سی ٹی وی ہم پہ ہمیشہ ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک کر لیتے ہیں کہ یہ کیمرہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جب ہم سپیڈنگ کرتے ہیں گاڑی میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیمراز ہیں جو ہمارے ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کتنا حد کو پار کر لیا اور سپیڈنگ لمٹ سے زیادہ چلے گئے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ احساس میں رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ ہمیں مدد کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں. تقوی گاڈ کانشسنس بھی ہے
اور ایک اور اس کے جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ تقوی وہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کا خوف کرتے ہیں، اور خوف کا ترجمہ جو مکمل یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے خوف، اللہ کی سزا سے خوف ایک بہت لوور لیول کا تقوی ہوتا ہے۔ جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بار الہ ایسے لوگ ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں گناہ سے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں تیری سزا سے۔ تو یہ تو ایک غلام کی محبت ہوئی جو ڈرتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگ ہیں جو تجھ سے کچھ چاہتے ہیں اس لیے عبادت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، تو وہ ایک تجارت ہو گئی، وہ ایک بزنس مین کی محبت۔ اور ایسے ہیں جو محبت کرتے ہیں کیونکہ تو لائق ہے محبت کے، اور میں ایسی محبت کرتا ہوں تجھ سے اے میرے رب۔ اور یہ سب سے بہترین اور ہائیسٹ لیول آف تقویٰ ہے۔ تو جب ہم اکثر بچوں کو جب کوشش کرتے ہیں سکھانے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے، تو ہم ان کو ڈراتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو تمہیں مار پڑے گی خدا نخواستہ، یا تو ڈانٹ پڑے گی، یا تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ اور بچہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے کیونکہ ڈرتا ہے کہ ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، ماریں گے خدا نخواستہ۔ لیکن ایک وقت آتا ہے انشاءاللہ جب اچھی تربیت ہوتی ہے کہ بچہ جب اکیلا بھی ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ایسا کریں گے ہم تو ماں باپ کو پتہ شاید نہ چلے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو دکھ ہوگا، تو اگر انہیں پتہ نہ ہو تو بھی میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں، کیونکہ مجھے ان کو کبھی دکھ نہیں پہنچانا، کہ بھول سے بھی ان کو اگر پتہ بھی چلا تو ان کو دکھ ہوگا۔ تو جب محبت کا یہ لیول آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو خود ٹھیک کر لیتا ہے، اور سزا بہت دور کی بات رہ جاتی ہے۔ اب محبت ہو جاتی ہے کہ محبوب کے چہرے پہ کبھی کوئی اظہار نہ ہو ناراضگی کا بھی، سزا بہت دور کی بات۔ تو تقویٰ کے جو لیولز ہوتے ہیں اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور یہ ہمیں عالم دین، مفسرین، انہوں نے سب یہ جو کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ تقویٰ کا نمبر 1 لیول یہ ہے کہ انسان خود کو ٹھیک کرے۔ اور یہ کیا ہے کہ اپنی عقیدہ، اپنے بیلیف، اپنے ایمان کو وہ ٹھیک کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ توحید کو ٹھیک سے سمجھے اور وہ اپنے بیلیفز کو تھوڑا ریکٹیفائی کرے کہ یہ تو غلط سوچ تھی میری، یہ تو ٹھیک میرا عقیدہ اس چیز پہ ایکچولی جڑا ہوا تھا، لیکن یہ اصل میں ایمان نہیں، ایمان کوئی اور چیز ہے۔ اور توحید اور نبوت، امامت، روز قیامت کے بارے میں سمجھنا، صراط مستقیم کو سمجھنا، واجبات کیا ہیں اور گناہ کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ سب کچھ سمجھنا تاکہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ لیکن ایک دوسرا لیول آتا ہے تقویٰ کا، جب انسان اب اپنے ایمان سے اب اپنے پریکٹیکل، اپنے جو ایکچوئل ایکشنز ہیں، اپنے کام ہیں، اپنے اعمال ہیں، اسے اب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ چیزوں سے پرہیز کرنے کی ہمیشہ اس کی وہ محنت ہوتی ہے اور ایفرٹ ہوتی ہے کہ وہ وربلی منہ سے اور اپنے ہاتھوں سے ہر ایک جسم کے پارٹ سے وہ متقی کہلائے اور وہ پرہیز کرے۔ پھر تیسرا لیول کیا ہے؟ اب دل کی گہرائیوں میں بھی ایمان اور پاکیزگی، اتنا تک کہ خیال بھی برے نہ ہوں، کہ بھول سے کوئی ایسی چیز سوچ بھی نہ لے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے دل کی گہرائیوں میں بھی کسی کے لیے نفرت چھپی نہ ہونی چاہیے۔ تو دل کی گہرائیوں میں ہم اکثر سوچتے ہیں، تو دل میں ہم سوچتے ہیں نا، سامنے تو ہم ان کے ساتھ ٹھیک سے بات کرتے ہیں، دل میں جو ہے وہ ہے، لیکن دل کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان کے دیکھ سکتا ہے، بلکہ دل کے اندر ہی رہتا ہے اور ہمارے جگیولر وین سے بھی قریب ہے۔ تو جس کو دیکھنا ہے اسے ہمیں ٹھیک چیز بتانی ہے کہ ہم کیا ہیں۔ سنسیریٹی، ایک خلوص ہو انسان میں، کہ جو جج ہے، جو وٹنس ہے، جو جوری ہے، جو ایگزیکیوشنر ہے، ہر چیز میں جو سزا بھی دے سکتا ہے، جو گواہی جس کی کافی ہے، اور جو سزا دے سکتا ہے اور جو رول بھی کر سکتا ہے ہم پہ،
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو دل کی گہرائیوں میں بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اور اسی لیے ہمیں ہمارے اماموں کی زندگی میں ہمیشہ یہ نظر آیا کہ انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ سیدھا ٹھیک اور صراط مستقیم پہ کرنے کی کوشش کی. ایک مشہور واقعہ ہے جس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے بہت ایک عزیز صحابی کے ساتھ تھے. یہ ایسا صحابی تھا کہ امام ان کو ہمیشہ مجمع میں ڈھونڈتے تھے اور ہمیشہ اپنے قریب رکھتے تھے. اور ایک بار ان کے ساتھ بازار میں گئے اور بازار میں ایسا ہوا کہ وہ جو دوست تھا امام کا، جو صحابی تھا، اس کا غلام کہیں گم ہو گیا. اب چیزیں اٹھانی تھی لیکن غلام نظر نہیں آ رہا تھا. جب غلام ملا تو ایسا لگا کہ وہ شاید تھوڑا کوشش کر رہا تھا کہ اسے کام نہ کرنا پڑے، اس لیے وہ کہیں چھپ گیا تھا. تو جب اسے ملا تو وہ بہت ناراض ہوا اور اس صحابی نے اسے کہا کہ کہاں تھے تم، ہمیں تمہاری ضرورت تھی، تمہیں یہ سب چیزیں اٹھانی تھی. اب غصے کے عالم میں آ کے اس نے کوئی گالی دے دی اپنے غلام کو، اور ایسی گالی کہ اس کی ماں کے بارے میں کچھ کہہ دیا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام جو ساتھ تھے انہوں نے فوراً اس پہ ہاتھ رکھ دیا. اور ہمارے امام جو بہت ڈگنیفائڈ تھے اور کبھی غصے میں کبھی باتیں بھی نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ محبت سے پیش آتے تھے، انہوں نے سخت لفظ استعمال کیے اور کہا کہ چپ ہو جاؤ، اس وقت ایسا مت کہو. اور کہا کہ ہم سوچتے تھے کہ تم ہمارے صحابی ہو اور تم نے ہم سے کچھ سیکھا ہوگا، تم ہمارے نقش قدم پہ چلو گے، لیکن آج تمہاری حرکت سے میں پتا چل گیا کہ تم نے ہم سے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے. اور کہا کہ تم نے اس کی ماں کے اوپر کچھ گالی دی، اس کی ماں پہ تم چلے گئے، استغفر اللہ. اور کہا کہ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ہر لحاظ، ہر اینگل سے، ہر چیز میں ہمیں فالو کرتے ہیں، ہمارے کردار، ہمارے بولنے کی سٹائل، ہمارے پرہیز، جو ہم پرہیز کرتے ہیں چیزوں سے، وہ بھی وہ فالو کرتے ہیں. اور کہا کہ اب تم ہم سے دور چلے جاؤ، جب تک کہ تم وہ نہ بن سکو جو تمہیں ہونا چاہیے، تب تک دور رہو ہم سے. اور کہا، اور یہ مشہور جملہ امام کا، کہ ہمارے لیے، ہمارے شیعوں کے لیے ہم یہ ایک حکم دے رہے ہیں اور ایک نصیحت دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک فخر کا باعث بنو. ایسی حرکتیں نہ کرو دنیا میں کہ ہمیں شرمندگی ہو کہ یہ شیعان علی ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو علی علی کہتے ہیں اور یا حسین کہتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ یہ گناہ بھی کرتے ہیں. تو یہ کیسا انسان، یہ کیسا اللہ کا بندہ، یہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ایک ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، جن کو ہم دعا مانگتے ہیں، ان سے ہم ان کے در پہ جا کے اس باب پہ، اس دروازے پہ جہاں مرادیں قبول ہوتی ہے، خدا بندہ کریم ہم سب کو اس جگہ میں جلد سے جلد جانے دے، اجازت دے اور راستے کھل جائے ہمارے لیے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہیں اس طرح کہ ہماری نقل کرتے ہیں، کہ کوئی اگر انہیں دیکھے تو سمجھ جائیں کہ یہ امام کے چاہنے والے ہیں. اور اسی طرح سے لوگ ہمیں پھر کہیں گے کہ اگر فالوور ایسے ہیں تو لیڈر کیسے ہوں گے. اور ایسا ہو رہا ہے اس وقت جب ہم دنیا میں کوشش کر رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے ایکشن سے ہی لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں. اسپیشلی ہم جو ویسٹ میں رہتے ہیں، کہ لوگ ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے وقت لے لیتے ہیں اور باس کو پوچھتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو یہ جگہ ہمارے لیے غصبی ہو گئی، ہم یہاں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. ہم نے اپنی زندگی میں جب ہمارے بچوں کے ساتھ ہم باہر جاتے تھے، تو لاک ڈاؤن میں ہیں سب، لیکن تب ہوتا تھا یہ کہ اکثر ایسی جگہ، کبھی میک ڈونلڈز، کبھی ایسی صرف جگہ ملتی تھی اگر سفر پہ ہیں، ہائی وے پہ ایسی ہی جگہ تھی کہ ہم وہیں نماز پڑھے. تو ہم میک ڈونلڈز کے کام والوں کو پوچھتے کہ کیا ہم ایک جگہ بنا کے یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اوپن جگہ ہے، آپ کھائیں جو بھی کرنا. تو ہم کہتے تھے نہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے یہاں جب تک کہ ہمیں آپ کی اجازت ہو.
تو وہ متاثر ہو جاتے تھے کہ یہ، اور پھر ہمیں دیکھتے تھے. اور ایسے بہت سارے ایکسپیرینسز میرے ساتھ ہوئے. میں نے ڈزنی ورلڈ جیسی جگہ میں نماز پڑھی تھی اور ایک فیملی مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر وہ آئی میرے پاس, اور وہ جو عورت تھی جو آئی تھی میرے پاس وہ رونے لگی اور اس نے کہا کہ آج آپ کو ہمیں دیکھ کے ہمیں پتا چلا کہ خدا کیا ہوگا, کہ آپ نے جس طرح سجدہ کیا اور سب کچھ چھوڑ کے وقت نکالا خدا سے گفتگو کرنے کے لیے, آپ نے ایک جگہ ڈھونڈ لی جو قبلہ ہے, اور آپ نے نماز, اور شی واز اے نان مسلم, تو اس نے کہا کہ ہماری پوری فیملی متاثر ہے اس وقت, ہم سب آپ کو ملنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے. تب اندازہ ہوا کہ لوگوں کو کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہو کافی نہیں, بلکہ ہمیں اپنے ایکشن سے بتانا ہے کہ محبت یہ ہے, یہ ہماری وفا ہے, اور یہ ہمارے قائم ہونے کا ثبوت ہے کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ تقوی سمجھا لیا, یہ دوسرا پہلو تقوی کا, کیونکہ کل ہم نے دیکھا تقوی وہ ہے کہ ہم واجبات کو عطا کریں, اور ہم نے دیکھا قرآن کی جو آیت تھی سورہ بقرہ کی 177, بہت لمبی سی آیا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی, تلاوت کی تھی اس کی, تو اس میں بہت سارے لسٹ تھے کہ یہ سب کرنا ہے. یہ کافی نہیں کہ تم مغرب یا مشرق کی طرف توجہ اور قبلہ رخ کر کے نماز پڑھو, یہ صرف نہیں ہے, بلکہ ایمان بھی ہونا چاہیے خدا میں اور کتاب اللہ میں اور نبوت اور امام اور یہ سب کچھ, اور اس کے علاوہ یتیموں کے ساتھ اچھائی اور مسافر کے ساتھ محبت سے پیش آنا, مدد کرنا ساحل کو وغیرہ وغیرہ. تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے, صرف اللہ کے حکم کو ادا نہیں کرنا, لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس چیز سے دور رہنا جو منع کی گئی ہے. پرہیزگاری ایک تقوی کا پہلو ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں, واجبات بھی عطا کریں اور گناہ سے بھی دور رہیں. اگر صرف گناہ سے دور رہیں اور ہم واجبات نہیں کر رہے تو یہ ہماری مکمل عبادت نہیں ہوئی. جیسے صرف اگر محبت امام سے ہو اور واجبات عطا نہ ہو تو یہ امبیلنس ہو گیا. اور اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک مشہور حدیث میں فرمایا اپنے کمپینین جابر سے, اور کہا کہ اے جابر کافی نہیں ہے, اور یہ حدیث اس طرح شروع ہوتی ہے تاکہ ہم اسے پہچان لیں جہاں بھی. یہ ایک بہت مشہور حدیث, جابر کافی نہیں کہ تم کہو کہ تم شیعہ ہو اور تم ہم سے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہو, تم آل رسول سے محبت کرتے ہو. کافی نہیں صرف کہنا کہ میں شیعہ ہوں اور میں 14 معصومین سے محبت کرتا ہوں, بلکہ اللہ کی قسم شیعہ وہ ہے جو پرفیکٹلی ہر طور سے ہر طریقے سے متقی بھی ہے اور فرما بردار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر ایک حکم کے, اور جو بھی اگر ہو جو کہے کہ امام علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, جو بھی اپنے آپ کو جو بھی پکاریں کہیں ہم شیعہ ہیں, علی ہیں, یہ ہیں, وہ نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی یہ پہچان تمہیں نظر نہ آئے. مطلب کہ لوگ اپنے آپ کو جو بھی کہہ دیں, اپنا جو بھی ٹائٹل ہو, لیکن ان کے ایکشنز اس ٹائٹل کے ساتھ ریفلیکٹ ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ اکثر ہم اسٹوڈنٹس کوئی اسکول کے ہو جاتے ہیں, بڑی اسکول ہو, لیٹس سے ہارورڈ, آکسفورڈ, کوئی ایسی یونیورسٹی ہو جسے کوئی سن کے کہے واو دیٹس امیزنگ, لیکن ہم اسی یونیورسٹی کے سب سے بدتر اسٹوڈنٹ ہوں, نہ ہم کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں, نہ ہمیں کوئی اچھے مارکس مل رہے ہوں, ہم ڈسرپٹیو بیہیویئر کر رہے ہوں, ہم ہماری یونیورسٹی کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہوں, تو ایک تو ہمیں اس یونیورسٹی سے نکالا جائے گا. لیکن لوگ بھی کہیں گے کہ رجسٹریشن ڈزنٹ مین کہ آپ لائق ہیں ایک ڈگری کے لیے بھی, اور آپ کو نہیں ملے گی یہ ڈگری ہارورڈ کی, رائٹ. تو امام علیہ السلام کہ آپ اگر کہیں کہ آپ محب ہیں, پانچویں امام فرماتے ہیں, تو بھی آپ کی اپنی یہ پہچان ہونی چاہیے, اور واللہ ہمارے شیعہ کی یہ پہچان ہی ہوگی
کہ وہ جب بولتے ہیں تو سچ بولیں گے، اور وہ بھروسے مند ہوں گے، اور وہ وفادار ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہوں گے، اور وہ اپنی نماز اور اپنے روزہ اور اپنے قرآن مجید میں بہترین تلاوت کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے اس آخری لمحوں میں جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی اور جب زہر پھیلا رہا تھا پورے بدن میں، بستر سے جو خطبہ دیا امام نے فرمایا کہ اے میرے بچوں، یہ جان لو کہ قرآن مجید کی تلاوت میں تم سے دنیا میں کوئی اور بہتر نہ ہو۔ میرے شیعہ وہ ہیں جو قرآن مجید سے واقف ہوں، اس کی آیتوں سے واقف ہوں، اور ان سے کوئی بہتر نہ ہو تلاوت میں اور تفسیر کو سمجھنے میں، تدبر میں، تجوید میں، مخارج میں، ہر ایک چیز میں۔ تو ہمیں قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ اور پھر پانچویں امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے شیعہ جو اپنے پڑوسی کو مدد کرتے ہیں، وہ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ لوگوں کے بارے میں صرف اچھا کہتے ہیں، نہ وہ غیبت کرتے ہیں، نہ وہ کوئی برائی یا نہ کوئی ان کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ خوبصورتی سے پیش آتے ہیں، اور وہ قابل اعتبار ہوتے ہیں، لوگ ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، ان پہ کانفیڈنس رکھ سکتے ہیں، یقین رکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، وہ اپنے جو وعدے ہیں ان پہ قائم رہتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ تقویٰ خدا سے ڈر، خدا سے خوف، خدا کی موجودگی کا ہمیشہ احساس، اور ہمیشہ خود پہ ایک ایکشن، اپنے ایمان پہ، اپنے ایکشنز پہ، اور اپنے محبت پہ، کہ ہمیشہ ہر ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ ہو۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، ایک دن بھی نہیں جاتا جب میں نے تمہیں رزق نہیں بھیجا، ایک دن بھی نہیں جاتا جب میں تمہیں نہیں بھیجتا میری طرف سے رزق، تاکہ تم کچھ کھا سکو، تاکہ تمہیں کچھ ملے۔ پرندے، حیوان، چوٹی، سب کو ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو مچھلی سمندر کے سب سے گہری جگہ میں ہیں ان کو بھی ملتا ہے، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محروم نہیں کرتا۔ لیکن اپنے بندوں سے ایک اور ہی امید ہے، کیونکہ یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بنایا تو شیطان جیسے جو اتنا عبادت کرتا تھا اسے بھی نکال دیا، اور کہا کہ نہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسانوں کو سب سے بہترین چیز سے بنایا ہے۔ اے شیطان، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کیا ہیں، یہ ہم سے محبت کریں گے، اور تم جتنا کوشش کرو ان کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ واپس میرے پاس ہی آئیں گے، اور یہ ایک چیلنج کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ کچھ امید رکھتا ہے، اور اسی لیے ہمیشہ یہ یاد دلانا، یہ ٹوکنا، یہ اکثر سخت الفاظ کا استعمال کرنا، اکثر محبت سے پیش آنا، اکثر ایک پکارنا، لبیک، آ جاؤ، میری آواز سن لو، اور کہا کہ ایک دن بھی نہیں جاتا جب میں تمہیں رزق نہیں بھیجتا، لیکن افسوس، صد افسوس، ایک رات بھی نہیں گزرتی جب ملائکہ مجھے آ کے تمہارے بارے میں کچھ برا نہیں بتاتے، ایک رات بھی ایسی نہیں جاتی کہ تمہارے نیمے اعمال ہمارے سامنے جب پیش آتے ہیں تو ہمیں گناہ نہیں نظر آتے، گناہ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ رپورٹ، تم میرا کھاتے ہو اور میری ہی نافرمانی کرتے ہو، اور تو بھی تم جب مجھے پکارتے ہو تو میں تمہیں تو بھی جواب دیتا ہوں، تم مجھ سے ہمیشہ نعمتوں کی بارش ایکسپیکٹ کرتے ہو، توقع رکھتے ہو مجھ پہ، اور میں تم سے کیا مانگتا ہوں، مجھے کیا ملتا ہے؟ تمہارے گناہوں کا ایک رپورٹ ملتا ہے، مجھے اطلاع ملتی ہے کہ میرے بندے نے میری بات نہیں سنی، تو کتنا میں کیسا رب ہوں، اور کیسے برے تم غلام ہو، یہ کیسے عبد ہو تم، میں تمہیں دیتا ہوں جو بھی تم مانگتے ہو، تم تو بھی گناہ کرتے جاتے ہو، اور میں ایک ایک گناہ کو چھپاتا جاتا ہوں، چھپاتا جاتا ہوں، تو بھی تمہیں شرم نہیں آتی،
تمہیں مجھ سے شرم نہیں آتی، مجھے تمہارے لیے شرم آتی ہے، تم مجھ سے بھی نہیں تمہیں مجھ سے شرم نہیں آتی، تم مجھے بھول جاتے ہو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم لوگوں سے ڈرتے ہو، تم میری اطاعت کرنے میں ادھر ادھر دیکھتے ہو نا کہ یہ کروں گا تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو ذرا زیادہ حد سے زیادہ محبت کر رہا ہے خدا کو، یہ تو بس سب کے سامنے اپنے محبت کا اظہار کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، یا حسین کر رہا ہے زور زور سے، اور بم بھی آ رہے ہیں اور قاتل بھی آ رہے ہیں ان کی طرف تو بھی یہ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، حد سے زیادہ ہے۔ ڈر جاتے ہیں ہم، چپ ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تھوڑا اپولوجیٹک کر دیتے ہیں، معاف کیجئے لیکن ہمیں تھوڑی نماز پڑھنی ہے، ہمیں تھوڑا جلوس کرنا ہے، ہم ڈرتے ہیں محبت کا اظہار کرنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے تم لوگوں سے ڈرتے ہو لیکن تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں، تم لوگوں کی دشمنی سے ڈرتے ہو، تمہیں میرے عذاب اور میری سزا سے نہیں ڈر۔ اور یہ اکثر ہوتا ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، بے شک ہم سوچتے ہیں کہ ماں ہے، معاف کر لے گی، تھوڑی سزا کرے گی، تھوڑی سزا دے گی، تھوڑی ناراض ہو جائے گی لیکن پھر واپس ہو جائے گی ٹھیک، لیکن ماں کا دل دکھتا ہے، درد ہوتا ہے۔ اور یہ لیول آف پائٹی ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں لو لیول میں نہیں رہنا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہم شیعان علی ہیں، ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم اچھے بنیں، ہم اچھے کریں، کیونکہ ہمیں ایسے لیڈر اور ایسی نصیحتیں اور ایسا آگاہ کیا امام نے کہ ایسے ٹیچر اگر ہوں تو اسٹوڈنٹ کو پاس ہی ہونا ہے، شرمندہ ہونا چاہیے ہمیں کہ جب ہمارے پاس اتنا سارا ہے اور اس کے باوجود ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ کیسے شیعہ۔ اور یہ ایک ہے کہ جب پرہیز کرنا ہو اور تقوی حاصل کرنا ہو تو وہ چیزوں کا استغفار کرنا ہے جو ہم نے کیا، لیکن دوسرا جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست بننے کی کوشش میں ہوتے ہیں، وہ کوئی کام میں مصروف نہیں ہوتے سوائے وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں دن رات گزارتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ان چیزوں سے دور رہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شاید ناپسند ہو۔ ایک چیز ہے کہ گناہ سے دور رہنا، لیکن دوسرا کہ ایک جب شک ہو تو شاید میرے رب کو یہ پسند نہیں تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور تیسرا لیول یہ ہے اللہ کے اولیاء جو خاص اللہ کے دوست ہیں، وہ کیا ہیں کہ وہ جو غلط سوچ ہے اس کو بھی گزرنے نہیں دیتے اپنے دماغ سے۔ علامہ مجلسی نے 4 قسم کے تقوی کا ڈسکرپشن کیا ہے کہ ورائے تعبیری وہ ہیں کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا جو حرام ہیں، we know they are wrong، حرام، لیکن نمبر 2 ورائے صالحین، وہ چیز جو مکروہ ہے، جس میں کچھ شک ہے، جس سے ہمیں کرنے کی وجہ سے شاید اور کچھ حرام میں ہم چلے جائیں گے، ایک پیپ ہوتا ہے یہ۔ ورائے متقین وہ ہوتا ہے جو متقی انسان کیا کرتا ہے، وہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے جو اجازت ہے جس کی، کیونکہ وہ بہت آگے سوچتا ہے کہ آج تھوڑی بات کر لی، آج یہ کر لیا، یہ جائز ہے، یہ الاؤڈ ہے، لیکن یہاں سے ایک برا راستہ بھی انسان میں چلا جا سکتا ہے، یہاں کسی کو کچھ دکھ ہو سکتا ہے، ایسی چیز پہ ہنسنا جو سب ہنس رہے ہیں لیکن شاید اس کمرے میں ایسا کوئی ہے جس کا سچا یہ پرابلم ہے، تو اسے کچھ ٹھیس نہ پہنچے اس کے دل کو، تو ہم اس چیز سے پرہیز کریں جسے شاید اللہ کو پسند نہ ہو۔ اور پھر ورائے صادقین کہ ہر چیز کو اوائڈ کرنا جس سے اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک خطبے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، ایک خطبہ ہے جس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک خاص کوالٹی میں نے امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھی، اور یہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ وہ جب کوئی چیز کو دیکھتے تھے، کھانا ہو یا کوئی کام کرنا ہو یا کسی سے بات کرنی ہو یا کوئی
کام کرنا ہو جو انٹرٹینمنٹ ہو، لیٹس سے کچھ جسٹ ریلیکس کرنے کی چیز، کوئی بھی چیز کچھ سامنے آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کیا اس کام کرنے سے میں خدا کے اور قریب آؤں گا یا خدا سے دور ہو جاؤں گا. اور یہ ان کا، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں لٹمس ٹیسٹ، کیمسٹری میں آپ کریں جب لٹمس ٹیسٹ جو کوئی رنگ آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اس میں آئرن ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو تقویٰ تب نظر آتا ہے جب انسان ہر ایک چیز خدا کے قریب آنے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ یہ چیز سے میں کیسے خدا کے اور قریب آ جاؤں. تو گناہ سے پرہیز تو ایک چیز ہے ڈیفینیٹلی، لیکن وہ کام جو ریلیکسیشن کے ہوتے ہیں، وہ جو صرف انجوائمنٹ، یا تو ہم نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ کوئی عبادت کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ ذکر اللہ نہیں ہو رہا، تو پھر ایک سوچ کہ اگر یہ ایکسٹرا ٹائم ہے تو میں خدا کی راہ میں نہ ڈالوں اس کو، میں کیوں ویسٹ کروں یہ وقت بھی اپنے آپ کے لیے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سونا، صرف سونا، اسے بھی چھوڑ دو، کیونکہ قبر میں تمہیں بہت سونے کا وقت ملے گا، وہ اس وقت کے لیے چھوڑ دو. یہاں جاگنے کے دن ہیں، یہاں محنت کرنے کے دن ہیں، یہاں آخرت کو سنورنے کے دن ہیں، تو یہاں ایسا کر لو کہ وہ چیز ٹھیک ہو جائے، یہاں غفلت کی نیند میں نہ سو. تو یہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ایسا تقویٰ حاصل کرے انسان کہ گناہ سے دور رہے، اور اتنا دور کہ جائز چیز کو بھی چھوڑ دے کیونکہ شاید یہ میرے رب کو پسند نہیں. تو ایک ہمیں چیز مل جاتی ہے کہ جس چیز سے بہت محبت ہو نا اس کے بارے میں سوچو، اور سوچو کہ جب وہ پکارتا ہے، جو ہمارا محبوب ہوتا ہے یا ہماری محبوبہ جب پکارتی ہے تو ہم کس طرح سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اس کا فون ہو، اس کا کوئی کام ہو، اس کو کچھ دکھ پہنچا ہو، اس کی کوئی مدد کرنی ہو، اسے تھوڑا وقت دینا ہو، وہ پکارے ہم حاضر. اور جب محبت ہوتی ہے کسی سے، جیسے اگر ماں سے انشاءاللہ محبت ہو سب سے زیادہ، تو ہمیشہ یہی سوچ کہ ماں اس وقت کیا کر رہی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے میری، میں اگر یہ جو کر رہا ہوں میری ماں کو یہ پسند ہوگا یہ نہیں، یہ ہمیشہ سوچنا، تو ہم اس کو کمپیئر کر سکیں. اور یہی ہمارے اماموں نے ہمیں بتایا کہ اگر ماں باپ کی اطاعت کر سکتے ہو اور ان کو ہر ایک قربانی دے سکتے ہو اور دن رات ان سے محبت کر سکتے ہو، تو تم شاید تمہارے رب کی محبت کر سکتے ہو. کیونکہ اگر تم نے اس کے ساتھ اچھائی نہ کی اور نہ کر پا سکتے ہو جو تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے احسان پہ احسان کرتے ہیں، تو تم اس کی کیا اطاعت کرو گے جسے تم دیکھ نہیں سکتے، تمہارے نظر کے سامنے نہیں، جس کے بے حساب احسان ہے تم پہ. تو پہلے یہ پریکٹس ہے کہ اس سے محبت کرو جو تمہیں نظر آتے ہیں، جو تمہارے ماں باپ ہیں، جو حکم ہے کہ ماں باپ سے محبت کرو. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں بہترین چیز بتا دی، ایک خوبصورت دعا ہے، whispered prayer of the lovers، جو محبت کرنے والوں کی دعا ہے، جو ہمیں ملتی ہے صحیفہ سجادیہ میں. اس میں جو امام لکھتے ہیں محبت کا اظہار اپنے رب کے، جو اگر ہم ٹھیک سے نہ پڑھیں تو ہمیں لگے گا کہ یہ کوئی انسان کے لیے بول رہے ہیں، کیونکہ انسانوں کو ہم اس طرح محبت کا اظہار اکثر کرتے ہیں. جو بہترین شاعری ہوتی ہے وہ محبوب اور محبوبہ کے لیے ہوتی ہیں، وہ خدا کے لیے نہیں ہوتی، لیکن ہونی چاہیے. اور اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے ایسی خوبصورت مناجات بنا لی، لکھ لی، اور اس طرح اپنے رب سے محبت کا اظہار کیا، ایک اسپرچول لیول، ایک ایسی چیز کہ جو صوفیز بنے انہوں نے ان کو اپنا سردار سمجھ لیا، کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کیسے عرفان اور یہ سب راستے کیسے ملتے ہیں. لیکن وہ بھٹک گئے، کیونکہ یو کی ناٹ سے آئی لو گاڈ اور علی علی کرنا، لیکن پھر آپ نہ نماز پڑھیں، نہ آپ روزہ رکھیں، نہ آپ کوئی دنیاوی چیز بھی کریں، بس ایک جگہ پہ بیٹھ کے ملنگ بننا جائز نہیں ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اے بار الہا مجھے ان میں سے بنا دے جسے صرف تیری محبت کی طلب ہے،
مجھے ایسا بنا دے، پیاسا بنا دے، مجھے صرف تیری محبت کی ضرورت پڑے، اور میں ان لوگوں سے محبت کروں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا ہے نا، جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو ہمیں ان کے عزیز پھر عزیز لگنے لگتے ہیں۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بی بی خدیجہ کے رشتہ داروں کو دیکھا، ان کے دوستوں کو دیکھا، تو ان کے لیے یہ حکم کیا کہ سب سے جو اچھا گوشت اور سب سے اچھی چیزیں ان کو دے دیں، سب سے اچھی جو چیزیں ان کو دے دیں، کیونکہ یہ خدیجہ کے عزیز تھیں، یہ ان کی دوست تھی، خدیجہ ان سے محبت کرتی تھی اور ہم خدیجہ سے محبت کرتے تھے، لہٰذا جو بھی خدیجہ کو پسند وہ ہمیں بھی پسند۔ اسی طرح جب خدا کو کوئی چیز پسند ہو تو ہمیں اس چیز سے ہی محبت کرنی ہے۔ خدا کسی سے اگر نفرت کرے اور کسی کام سے اگر نفرت کرے تو ہمیں اس چیز سے ایسے ہی نفرت کرنی ہے، کیونکہ یہ محبت نہیں ہو سکتی کہ ہم اس چیز کو پکڑ کے رکھیں جو خدا کہتا ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں پسند، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسی بیہیویئر سے، ایسے کام سے، ایسی سوچ سے اور ایسے لوگوں سے دور رہو، ایسے لوگوں سے۔ اور کہاں بار الہا میرے دل میں محبت کر دے اس کام کے ساتھ جو مجھے تیرے قریب لاتا ہے۔ بار الہا صرف تو ہے جو مجھے تیری محبت میں اس طرح مشغول کر سکتا ہے۔ واو، پتہ چلا کہ ہم کتنے محتاج ہیں، کہ اللہ کی محبت بھی ہمیں خود نہیں آتی، یہ بھی خدا ہمیں جب ہم پہ مہربان ہوتا ہے تب یہ دل کے دروازے کھل سکتے ہیں، تب یہ محبت ابھل کے آ سکتی ہے۔ جب اللہ کسی کو چنتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو، تمہاری محبت ہمیں پسند ہے، تم لائق ہو کہ ہم تمہیں تھوڑا قریب لائیں، تو اپنے آپ کو ہمیں خوش نصیب سمجھنا ہے کہ ہم شیعان علی ہیں، امام علی علیہ السلام کے قریب بھی لائے ہمیں خدا نے ہمیں ہر ایک چیز سے نوازا جس سے ہم اللہ کے قریب آ سکیں۔ ہاؤ بلیسڈ وی آر۔ اور پھر کہاں بار الہا کوئی چیز نہیں جو مجھے خوش کرتی ہے، کوئی چیز مجھے خوش نہیں کرتی، بس یہی کہ تجھے کیسے خوش کروں۔ میں اسی چیز سے خوش ہوتا ہوں جس سے تو خوش ہو جاتا ہے۔ تیری خوشنودی میں دن رات میں تڑپتا ہوں، میں یرن کرتا ہوں، کاش مجھے ایسا کوئی چیز مل جائے جو میں تجھے پیش کروں، کوئی نذرانہ پیش کروں جس سے تو ایک کرم کی نظر مجھ پہ کرے۔ اور کہاں بار الہا مجھے محفوظ رکھ اس چیز سے۔ کس چیز سے؟ مجھے اس چیزوں سے دور رکھ جس سے نافرمانی ہو جائے، مجھے ایسا محفوظ رکھ کہ میں تیرے خلاف کبھی کوئی کام نہ کروں، کوئی گناہ نہ کروں، میں ایسے متقی بن جاؤں کہ بس تیری ہی محبت میں دن رات، اور جو چیز سے تو نفرت کرتا ہے اس کے قریب نہ جاؤں۔ اور پھر کہاں ایک کرم کی نظر، بار الہا مجھے اس طرح دیکھ، جو محبت جب کرتا ہے نا کوئی محبوب تو وہ اپنے بندے کو کس طرح دیکھتا ہے، اس طرح مجھے دیکھ، ایک کرم کی نظر اور ایک رحم کی نظر۔ بار الہا اپنا چہرہ مجھ سے کبھی نہ ہٹانا۔ سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ ایک وعدہ کرتا ہے کہ اس وقت سلام قول من رب الرحیم، یہ رب تمہارا کہے گا مت ڈرو، یہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ہو، سلام قول من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور وہ جو مجرم ہیں وہ ہٹ جائیں میری نظر سے، دور ہو جائیں، تمہیں اس وقت دیکھنا بھی نہیں ہے۔ جب ماں ہم سے خفا ہوتی ہے تو وہ ماں جس کی اتنی ممتا ہوتی ہے کہ ہم جو بھی گناہ کریں وہ معاف کر لیتی ہے، لیکن اکثر ماں بھی بیزار ہو کے کہتی ہے ہٹ جاؤ، اس وقت سامنے مت آؤ، تم نے ایسا کام کیا ہے کہ مجھے تھوڑا وقت لگے گا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کروں تاکہ واپس تمہیں پیار کر سکوں، تم نے اتنی حد پار کر لی کہ اس وقت تم سامنے نہ ہو تو بہتر ہے۔ خدا نہ خواستہ جب ایسا ہوتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دور ہو جاؤ، تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ایسا مت کہیں، ایسا تو نہ کریں ماں، ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس، ایسے منہ نہ اپنا پھیر دیں۔ خدا نہ خواستہ روز قیامت خدا اس طرح کہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ يَا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
اے وہ جو مجرم ہیں، اس وقت تمہیں ہمیں نہ دیکھنا ہے نہ تم ہمیں دیکھو، تمہاری نظر ہم پہ نہ آئے، چلے جاؤ، نہ تمہیں کچھ دینا ہے نہ تم سے کچھ لینا ہے۔ اور یہی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ تیرا وجہ اے خدا، یہ جو چہرہ ہے تیرا کبھی مجھ سے نہ پھیرنا، اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیری خوشنودی، تیری محبت، تیرے تیرے تیری خوشنودی میں ہی دن رات رہتے تھے، اتنا کہ ان کا درجہ اعلیٰ ہو گیا۔ اے وہ جو میری پکار کو سنتا ہے، جو مجھ پہ رحم کرتا ہے۔ اور یہ ایک whispered prayer of the devotee۔ اور بائی دا وے ہم ہدایت ٹی وی پہ ہر منڈے کو یہ دعاؤں پہ غور و فکر اور گفتگو ہوتی ہے ہماری، انشاءاللہ 4 o'clock یہی ہمارا سلسلہ جاری رہے گا 10 دن کے بعد۔ تو whispered prayer of devotee میں اسی طرح چوتھے امام نے فرمایا کہ باری الہا ایسا کر کہ مجھے کوئی چیز پسند نہ آئے سوائے تو، اور تجھ سے ہی میں تیری ہی محبت میں جاگوں، تیری محبت میں ہی میں نہ سوؤں۔ یہی اگر ایسی محبت ہوگی نا تو ہی ہم گناہ سے پرہیز کریں گے، کیونکہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں کیسے اسے دکھ پہنچائیں، جس کے لیے ہم دن رات جاگتے ہیں، اور کہاں تجھ سے ملنا۔ دیکھیں یہ بات جب ہم انسان کو یہ کہتے ہیں نا، جب تجھے دیکھتے ہیں تو آنکھ خوش ہو جاتی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے قرار، اور یہ سب جو ہم شاعری میں انسانوں کو کہتے ہیں، امام خدا کو کہتے ہیں باری الہا تجھ سے ملنا میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے، میری روح کو خوشی ملتی ہے۔ اور جب تیری التجا ہوتی ہے اور تیری طلب ہوتی ہے، تیری جستجو ہوتی ہے، تو اس میں مزہ ہے۔ باری الہا ایسا کر دے کہ بس یہی جستجو میں رہوں، اور تیری ہی خوشنودی کو تلاش کرتا رہوں، ہر چیز میں، ہر کام میں تو میرے سامنے رہے، تاکہ میں تجھے کبھی نہ بھول جاؤں۔ باری الہا یہ تیرے سے درخواست ہے کہ مجھے ہمیشہ قریب رکھ، کیونکہ تیرے میں ہی مجھے آرام ملتا ہے اور مجھے چین ملتا ہے۔ اے وہ جو میری ہر ایک بیماری کا علاج ہے، جو ہر ایک پیاس کا تو مجھے پانی دلاتا ہے، میری پیاس کو بجھاتا ہے، اور جو بھی طلب ہوتی ہے تجھ سے ہی ملنے سے سب کچھ دل کو قرار ملتا ہے، اور میری ہر ایک بلا مجھ سے ٹل جاتی ہے۔ جب اس طرح ہم محبت کریں گے تب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اصل میں ہمارے ہر ایک کام میں خشوع اور اس طرح ایک خلوص آ جائے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، امام علی فرماتے ہیں کہ یہ نفس جو ہے نا، یہ اس کا غلام نہ بنو کہ پھر تمہیں رونا پڑے کہ ظلم تو نفسی، میرے نفس نے مجھ پہ ظلم کیا بارے الہا، میں گمراہ ہو گیا، میں نے اس کی بات سنی، اس نے مجھے کھینچ کے اس طرف ادھر ادھر لے لیا۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے غلام نہ بنو، بلکہ اپنے نفس کو خود کا غلام بنا دو، تم اسے کہو جو کرنا ہے، وہ تمہیں نہ کہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو پرہیز اگر کرنا ہو، گناہ سے رہنا ہو، تو ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے، ہر ایک گناہ سے آزاد کرنا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب گناہ کر رہے ہو تو یہ نہ سوچو کہ گناہ کتنا بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں لوگ تو ایسا ویسا کرتے ہیں، ہم نے تو بس یہی کیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں، ہم شیعان علی ہیں، ہمارا کوئی اور ہی درجہ ہے، ہمیں زیبا نہیں دیتا کہ اگر ہم ایسا کچھ کریں۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ جرم کتنا چھوٹا یا بڑا ہے، یہ دیکھو کہ کس کے سامنے تم نافرمانی کر رہے ہو، یہ دیکھو کہ خدا کتنا بڑا ہے اور تم کتنے چھوٹے ہو۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دلاتا ہے، یا بنی آدم، جو اپنے آپ کو میرے سامنے نیچا کر دے گا، ہمبل کر دے گا، سجدہ کرے گا، جو میری یاد میں ذکر اللہ دن رات کرے گا، جو اپنے آپ کو شہوت سے پرہیز کرے گا اس اللہ کی محبت میں، اور جو اپنے
بھائی جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھائی چارہ کرے گا، جو غریبوں کا خیال رکھے گا، جو بیمار اور ضرورت مند لوگوں پہ رحم کرے گا، جو احترام کرے گا یتیموں کا، اور بیواؤں کے لیے ایک جیسے ایک شوہر ہوتا ہے ایسا خیال رکھے گا بیواؤں کا، دنیا میں جو بیوائیں ہیں ان کے لیے کچھ پیسے بھیجنا. اور پھر کہا کہ یہ سب اگر ہوں گے ان میں یہ کوالٹیز، یہ تو یہی ہے کہ جب مجھے پکاریں گے تو میں ان کو فوراً جواب دوں گا، لبیک ہوگا. وہ مجھے کچھ بھی پوچھیں گے مجھ سے تو میں ان کو ضرور دے دوں گا، دلاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ دعاؤں میں اثر بھی تب ہوتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں اور وہ چیزیں اپنے آپ میں ڈالتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. اور آخر میں بس یہی کہوں کہ شیعان علی اور محبان علی میں بہت فرق ہے. اور ہمیں یہ ملتا ہے، شیخ صدوق نے یہ بتایا بات کہ یہ اس میں ایک ڈفرنس ہے. ایک ہے رجسٹریشن شیعہ، ایک یونیورسٹی میں آپ نے اب بھرتی ہو گئے ایک شیعہ، لیکن محب وہ ہے محبت کرنے والا، جو ایڈمائر کرتا ہے، جو نقش قدم پہ چلتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت بات کی ہے تو یہ بے شک اتنا ذہین ترین، یہ ہارورڈ گریجویٹ لگتا ہے. اس طرح شیعان علی وہ ہوتے ہیں جو اپنے پوزیشن، اپنے سٹیٹس سے سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں. وہ علم کے معاملے میں پیچھے نہیں رہتے اور اعمال کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے. اور تو بھی ہمیشہ یہ طلب ہوتی ہے، بار الہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، میری یہ محنت قبول ہو رہی ہے. ہمیشہ یہ ڈر، یہ خوف اور یقین کے درمیان چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک مومن ہمیشہ ان دونوں چیزوں کے درمیان ہوتا ہے. ایک یقین کہ میرا رب مجھ سے قبول کرتا ہے اور معاف کرے گا اور سب کچھ، لیکن ایک خوف کہ شاید میں ابھی وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک مجھے پہنچنا تھا. اور ایک مثال، آیت اللہ محمد بن مسلم ثقفی، بہت ہی بڑے گریٹسٹ جورسٹ آف ہز ٹائم. کتاب الرجال جو چین آف نیریٹرز کی کتاب میں ان کا نام ہے محمد بن مسلم ثقفی، جو بہت بڑے جورسٹ تھے ان کے وقت میں. اور وہ صحابی تھے 5ویں امام اور 6 امام کے، اتنا تک کہ امام ان کو بہت پسند کرتے تھے. دونوں امام نے لوگوں کو ان کے پاس بھیجا کہ اگر کوئی معاملہ ہو آپ ان کو پوچھ لیں. جیسے ایک معلم، اکثر ہم ان کے پاس جو بہت ہائی لیول کے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر اس کے بارے میں سیکھنا ہے تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، یہ آپ کو سب کچھ سکھا دیں گے، یہ اس چیز میں ماہر ہیں تو یہ آپ کو یہ سب کوسچنز کے آنسرز دے دیں گے. اسی طرح 5ویں اور 6 امام لوگوں کو ان کے پاس بھیجتے تھے. ایک مرتبہ محمد بن مسلم ثقفی اور ان کے ایک دوست تھے ابو قریبۃ الازدی، دونوں گئے قاضی شریک کو ملنے. اس وقت کے ایک دشمن تھے اہل بیت علیہ السلام کے قاضی شریک. جب مجمع میں وہ آئے تو سب کے سامنے قاضی شریک نے جب ان کو دیکھا تو کہا یہ ان کو دیکھیں، یہ جعفری اور یہ فاطمی، یہ شیعان اہل بیت کے. اس طرح انہوں نے ان کو، جیسے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ جعفری مذہب کے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے، یہ سننا تھا. اور محمد بن مسلم ثقفی اور ابو قریبۃ الازدی دونوں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اتنے زور زور سے رونے لگے کہ لوگ ڈر گئے کہ ان کو اتنا برا لگا ان کے بارے میں، اس طرح شاید ان کو یہ ایک گالی لگی نعوذ باللہ کہ یہ جعفری، یہ فاطمی، یہ ہمارے پاس آ گئے آج. تو قاضی شریک نے خود پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں آپ اتنا؟ تو انہوں نے جواب دیا، محمد بن مسلم ثقفی نے کہا کہ آپ نے آج ہمیں بہت بڑا درجہ دے دیا، آپ نے ہمیں جعفری کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہمیں قرار کر دیا. آپ نے ہمیں یہ پہچان دے دی. کیا ہم جیسے لوگ قابل ہیں اس ٹائٹل کے جس میں نہ تقوی ہے نہ کوئی پرہیزگاری ہے؟ ہم گنہگار لوگ کہاں
اور وہ ہستیاں کہاں. ہم اور ان میں کیا ہے, ہم تو ان کے پیروں کی دھول ہیں, وہ بہت اعلیٰ ہیں, ہم تو کچھ غلام بھی نہیں کہلا سکتے ان کے, نہ ہم ان کے کوئی اسٹوڈنٹس کہلا سکتے ہیں. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمیں ان ناموں سے نہ پکاریے جب تک کہ ہم اس درجے کے قابل ہوں اور ہمیں قابل تعریف ہو, ہم کچھ کر لیں اس دنیا میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد وآل و آل محمد. محمد تو وأجل اسی میں ہمیں فرجهم. پتہ چلتا ہے کہ شیعان علی ہونا کوئی معمولی کام نہیں. اور جب ہم یہ کام کرنے کا انجام کوشش ہو رہی ہے ہماری کہ ہم اچھے کام کریں دنیا میں, تو ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو جائیں گی, لیکن ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے اس نفس سے جو ہمیشہ ہمیں بری چیز کی طرف لے جا رہا ہے. ایک آزاد انسان گناہ نہیں کرتا. ہمیں ملتا ہے ہمارے اماموں نے کبھی کسی کے گھر سے موسیقی کی آواز سنی تو کہا کہ یہ کوئی غلام کا گھر ہے یا کوئی آزاد انسان کا گھر ہے, اور کہاں یہ آزاد انسان ہے, اس کا اتنا بڑا گھر ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں, اگر یہ آزاد ہوتا تو یہ اپنے نفس کا اس طرح وہ غلام نہ ہوتا. آزاد شیطان سے ہمیں ہونا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ایک پکار کرتا ہے, قل یا عابدی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہو میرے ان بندوں سے جنہوں نے حد پار کر لی, گناہ کر لیے. ہاں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندے, ان سے کہہ دو اے رسول جنہوں نے حد پار کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے بیزار نہ ہوں, نا امید نہ ہوں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر گناہ, سب گناہ معاف کرتا ہے, صرف ایک گناہ نہیں لیکن سب گناہ معاف کر سکتا ہے. اور کہاں, بے شک اللہ وہ ہے جو غفور بھی ہے, رحیم بھی ہے, جو معاف بھی کرتا ہے, جو رحم بھی کرتا ہے. آج ہم شیعان علی نے کیا دیکھا ہمارے امام حسین سے کہ مغفرت انسان بھی کس طرح دے سکتا ہے. یہ ہمارے اماموں نے بتایا کہ ہمارے جیسے بنو. آج اگر کوئی زندگی میں ہمارے ہیں جن سے ہم ناراض ہیں, جنہوں نے ہمیں بہت دکھ پہنچایا ہے, چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا کوئی دور کے دوست بھی ہوں, لیکن اگر ایسا کوئی رہ گیا ہے دل میں تو آج امام حسین علیہ السلام کے صدقے معاف کر دیں, کیونکہ ایک شیعان علی کسی سے دشمنی نہیں کرتا سوائے دشمنان اہل بیت. اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کو اپنا لیں اور گلے لگا لیں, جیسے آج امام حسین نے خور کو گلے لگایا. تاریخ میں ملتا ہے کہ آج تیسری محرم ہے تو اتنا شور ہونے لگا, اتنا شور کہ بی بی زینب علیہ السلام نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا, کہا بھیا یہ شور کیا ہے؟ امام حسین نے پلٹ کے بہن کو دیکھا, حسرت بھری نظر سے کہا, اے بہن یہ فوج ہے, یہ فوج کی آواز ہے, یہ گھوڑوں کی آواز ہے, یہ ان لشکر کے قدموں کی آواز سن رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں قتل کرنے کے لیے. بی بی زینب علیہ السلام رونے لگی, بھیا یہ تو بہت سارے لوگ ہیں, ہم تو صرف اتنے ہیں 72 لوگ, جس میں بیویاں اور بچے اور بزرگ اور تھوڑے جوان, لیکن وہاں سے آئی خور کے لشکر 1000, یہاں
ابن سعد کے 4,000 لشکر، پھر سیریا اور کوفہ، شمر اور عمر ابن سعد ہزاروں کی تعداد میں جب لوگ کو لائے، فوجی جو اتنے تیار ہوئے تھے اپنی تلواروں کو تیز کر رہے تھے، تب بی بی زینب نے رو کے کہا بھیا کچھ کرے، بھیا اتنے سارے اور ہم اتنے، انہوں نے جس طرح گھیر لیا۔ اس وقت حر دیکھ رہے تھے، حر نے دیکھا کہ پورے راستے جب کوفہ سے 40 میل بس دور تھے امام، تب ان کو انہوں نے روک لیا تھا۔ وہ جب دن تھا جب حر کے لشکر کو پانی پلایا تھا امام حسین نے، تب سب پانی ختم ہو گیا جو امام لائے تھے، بہت سمجھ کے لائے تھے، جانتے تھے بہت لمبا سفر ہے آگے۔ حر کو معلوم تھا کہ یہ پانی میں نے پی لیا، اور اب العطش کی آواز آ رہی ہے ان خیموں سے جو میرے گھوڑوں نے پیا۔ تاریخ میں ملتا ہے عاشور کا دن اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی کہ 9 تاریخ کو گھوڑوں کے گھوڑوں کے جو تھے وہ گرم ہو گئے تھے، تو ان کو پانی ڈال رہے تھے، پانی ان پہ، کہ گھوڑے بےتاب ہو رہے تھے۔ تب امام حسین کے بچوں کی آواز سنی حر نے، اور حر نے کہا اپنے بیٹے سے میرے بیٹے، ہم نے مجبور کیا حسین کو، ہم نے مجبور کیا ان کے پیچھے پیچھے چلے، ہم اس کاروان کو ہم نے ادھر نہ جانے دیا، کتنی کوشش کی امام نے کہ جان بچا کے چلے جائیں، لیکن بیٹا ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے ان کو یہاں، لیکن وہ تو نہر فرات کے پاس بھی تھے، لیکن ہم نے ان پہ حکم کیا، یزید کا فرمان کیا اور ان کو دور کر دیا پانی سے۔ اور یہ العطش کی آواز میں کیسے سنوں؟ میں جا رہا ہوں حسین کے پاس۔ اور جب حر نکلنے لگے تو فوج یزید نے کہا حر آپ تو سب سے بہادر تھے، آپ کیسے بزدل ہو گئے؟ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، جتنا بھی میں بہادر ہوں میں فاطمہ کا چہرہ کیسے دیکھوں گا، میں شرمندہ ہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے حر نے کہا میرے ہاتھ باندھ دو، میرے ہاتھ باندھ دو، میں مجرم کی طرح آؤں گا امام حسین کے پاس۔ جب اندھیرے میں دیکھا کہ 2 لوگ آ رہے ہیں، ایک مرتبہ عباس نے تلوار نکالی، کہا یہ حملہ ہو رہا ہے ہمارے اوپر آج رات۔ امام حسین نے روکا، کہا عباس رک جاؤ، عباس یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا ہمیں انتظار ہے، ہمیں معلوم ہے یہ کون ہے، یہ حملہ اب نہیں کریں گے ہم پہ، یہ ہمیں گلے لگانے آئے ہیں، یہ ہم سے گناہ کا اظہار کرنے آئے ہیں۔ اور جب حر آئے، امام حسین نے کہا اس طرح نہ آؤ میرے دوست، ہاتھ کو کھولا، اس طرح بھیک نہ مانگو، تم تو میرے بھائی ہو، نہیں مولا میری وجہ سے آپ کے بچے العطش کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں بچے گا، مجھے معلوم ہے میں نے بہت برا کام کیا ہے، غلط کام کیا، گناہ کیا۔ امام نے فرمایا حر تم نے آج اپنے نام کی تعبیر بتا دی، تمہاری ماں نے آزاد بنایا، نام حر آزاد، آج تم نے اپنے نفس سے آزادی کر لی، دیکھو تم نے اپنے گناہ کو چھوڑ کے اللہ کی طرف صراط مستقیم پہ آ گئے ہو۔ حر ہم تمہیں جانے دیں گے قتل گاہ میں، اور تم شان سے بتاؤ گے کہ ہم اپنے محبت کرنے والوں کو یہ درجہ دیتے ہیں۔ اور جب حر زمین کربلا پہ لیٹے ہوئے
زخمی انہوں نے پکارا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تب امام حسین نے گلے لگایا, کہا میری ماں فاطمہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. حر میرے بابا علی تمہیں پانی دیں گے, کوثر کا پانی. حر نے کہا میں کس طرح ان کو میرا چہرہ بتاؤں. امام حسین نے اپنا رومال نکالا, حر کے سر پہ باندھا. حر نشانی ہے تمہارے سر پہ آب, اب ماں فاطمہ دیکھیں گی, ہم ہمارے دوست کو بھیج رہے ہیں, میری اماں تمہارا استقبال کرے گی جنت میں. حر جو معافی مانگتا ہے ہم ان کو قبول کرتے ہیں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین.